بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 ربیع الثانی بدھ کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینا میرے بھائیوں 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ دوستو، یہ عمل صرف 12 ربیع الثانی بدھ کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، بڑے سے بڑا مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ آج کا شرطی عمل ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس عمل کا 101% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ نصیبوں کو کھولنے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پہ سمجھ کر کیجئے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسا عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے جس کا ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بحال ہو جائے گا اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگ لے، جس کو شہرت چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے، جو مقروض ہے وہ اپنے قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے التجا کر لے۔ ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الثانی بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو تاکہ
آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ربی ثانی کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک سویا نہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کے سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کے سوتا ہے اللہ پاک اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 12 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جب آپ اللہ کو اس کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ان تینوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان مبارک ناموں کی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر جگہ چھوڑے تیسرے اور آخری نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دو بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی اور اتنے ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کے گر گڑا کے اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقہ، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔